अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जाफरी राइट्स। मैं हूं जाफरी गदा हुसैन रिंद। आज की वीडियो में हमारा मौजू है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की माविया की मौत के बाद यजीद की बैयत से इनकार करना, आपकी मक्का से मदीना हिजरत, कूफियों के खतूत आना और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़ीर हज़रत मुस्लिम बिन अकील की दर्दनाक शहादत, कूफियों की बेवफाई और हज़रत मुस्लिम बिन अकील के 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक शहादत का वाक़या। ये वीडियो एक दर्दनाक मसाइब की तरह है जो आपको देखने के बाद शिद्दत से रुला देगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वाक़या हम पेश कर रहे हैं शिया किताब सोगनामा आले मोहम्मद, जिसके मौलिफ़ हैं हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा मोहम्मद मेहदी इश्तियारी, तर्जम हैं हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा रियाज हुसैन जाफरी फाज़िल कुम। यजीद की खिलाफत और माविया की वसीयत। इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली 50 हिजरी में अमलन इस वक्त ओहदा इमामत पर मुतमक्किन हुए जब आपके बिरादर बुज़ुर्ग वारिश ज़ादा सुलह व अमन हज़रत इमाम हसन को माविया ने जहर दिलवा कर शहीद करवाया। इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत का दौरान 50 से 61 हिजरी तक को मुहित है। आप 9 साल 4 माह माविया के दौर हुकूमत में गुजारे और करीब करीब आखिरी 6 माह माविया के बेटे यजीद के दौर हुकूमत में गुजारे। माविया 40 साल हुकूमत करने के बाद बादशाहत और डिक्टेटरशिप की बुनियाद रख कर 15 रजब 60 हिजरी को अपने अंजाम को पहुंचा। उसने शहजादा सुलह व अमन हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से सुलहनामा में यह ओहद किया था कि वो अपने बाद किसी को खलीफा और जानशीन मुअय्यन नहीं करेगा, लेकिन उसने अपने ओहद को तोड़ते हुए अपने बेटे यजीद की खिलाफत और हुकूमत का ऐलान किया और इसे अपना वली अहद करार दिया और लोगों से इसकी बैयत ली। यजीद मलऊन की तख्त नशीनी दीन इस्लाम के लिए ज़हर कातिल थी। इसके तमाम अमाल व अफ़ाल वाज़ह तौर पर खिलाफ शरई मुहम्मदी थे। वो बाज़ार मुसलमान मगर हकीकतन दुश्मन इस्लाम था। ख़ानदान रिसालत की बर्बादी, खाने काबा की तौहीन, मस्जिद नबवी की बेहुरमती और शायर इस्लाम की खुल्लम खुल्ला गुस्ताखाना मुखालफत उसके कुफर सरी के बेन सबूत हैं। यजीद मलऊन ने बाख्तियार होकर इसी फसक व फजूर पर इक्तफा न किया, बल्कि दीन इस्लाम को मिलियामेट कर डालने के लिए अपने नापाक इरादों की तकमील चाहिए। एलानिया शराब खोरी, ज़िनाकारी, कमारबाजी को जायज़ और दीगर मनायात शरई को जारी कर दिया। जिस वक्त से सल्तनत बनी उमैया की बुनियाद पड़ी और बनी हाशिम की अज़ली दुश्मन इस्लामी हुकूमत पर काबिज होकर अहले इस्लाम की किस्मत के मालिक बन बैठे और आम लोगों का रुझान उनकी इताअत और उनके अक़वाल व अफ़आल की तक़लीद की तरफ माइल होने लगा। इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी जो मुसलमानों की इब्तदाई दौर में रही, अब मौकूफ़ होकर सल्तनत के ठाठा और इमारत के करोफर कैसर व खाकान की दरबारी शान व शौकत में तब्दील हो गई। गवर्नरों और आमलों ने हर तरह की बेअतदालियों को अपना लिया। उसूल मसावात को कुचल डाला गया। तमाम बड़े बड़े मुल्की और फ़ौजी ओहदों पर वो लोग जो न सिर्फ दुश्मन ख़ानदान रिसालत बल्कि इंतहाई दर्जे के बदअफ़ाल भी थे, मामूर यह किए जाते थे। बनी हाशिम ख़ुसूसन बनी फ़ातिमा की अदावत व खसूमत इस दर्जे बढ़ गई थी कि मिंबरों पर अमीरुल मोमिनीन और आपके औलाद अमजाद पर सब व शितम किया जाता था। इन सब बातों का लाजमी नतीजा ये था कि दीन बरहक की साफ़ और नूरानी फ़िज़ा बदउनवान हुक्मरानों की गुनाहों खराबियों की इब्र गलीज़ में तेरा तार हो जाती। मुसलमानों के अक़ायद व अमाल बिगड़ जाते, हक़ व बातिल की तमीज़ जाती रहती, क्योंकि हुकूमत एक ऐसे शख्स के साथ दे दी गई थी जो बायस नंग व आर इस्लाम था और जिसका हर एक अमल इस्लाम के इस्तेहसाल के लिए एक कारी ज़रब था। हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर उस दौर के अहले मार्फत और बाफ़िक्र लोग थे। उन्होंने यजीद की खिलाफत और जानशीनी की मुखालफत की और इसे इस्लाम के साथ मजाक से ताबीर किया। माविया ने बिस्तर मौत पर पड़े हुए अपने बेटे यजीद से कहा, मैंने तुम्हारे लिए सबसे बैयत ले ली है, लेकिन मुझे 3 अफराद हुसैन इब्न अली, अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से ख़तरा है कि वो तेरी मुखालफत करेंगे। अलबत्ता अब्दुल्ला बिन उमर की हमदर्दियाँ तेरे साथ हैं, लेकिन उसको अपनी निगरानी में रखना। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जहाँ कहीं तुझे मिल जाए उसको कत्ल करके इसके बदन के टुकड़े टुकड़े कर देना। अगर इसे मौका मिल गया तो वो तुझे शेर की तरह फाड़ खाएगा, वरना वो तेरे साथ लोमड़ी की चाल चलेगा। अलबत्ता इमाम हुसैन की निस्बत रसूल खुदा से है। तू भी अच्छी तरह जानता है कि आप पैगंबर इस्लाम का गोश्त और खून है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इराक़ के लोगों की हमदर्दियाँ
ان کے ساتھ وابستہ ہوں گی، لیکن اگر وہ تیرے ہاتھ لگ گئے تو وہ ان کو تنہا چھوڑ دیں گے اور ان کے مقام کو تباہ کر دیں گے۔ ان کے مقام اور حق کو اچھی طرح سے پہچان لینا، کیونکہ یہ ایک احساس پہلو ہے، اور ویسے بھی ہماری ان سے قرابت داری اور رشتہ داری بھی ہے، لہذا جنگ و جدل سے پرہیز کرنا۔ مدینہ کے گورنر کے نام یزید کا خط۔ 60 ہجری میں جب معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید کلی طور پر اقتدار پر متمکن ہوا تو اس نے فوری طور پر مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابو سفیان، جو اس کا چچا زاد بھائی تھا، اس کو خط لکھا: اے ولید، حسین سے فوراً میری بیعت لے، کیونکہ یزید کو سب سے زیادہ تشویش حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف سے تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے فرمان میں لکھا وہ حضرت حسین علیہ السلام کو کسی طرح بھی مہلت نہ دے اور انکار کی صورت میں وہ ان کا سر میرے پاس روانہ کر دے۔ فرمان ملتے ہی ولید نے مروان سے مشاورت کی، وہ بولا سب بیعت کر لیں گے مگر حسین کبھی بیعت نہیں کریں گے، اس لیے ان سے پوری سختی سے کام لینا ہوگا۔ ولید نے رات کی تاریکی میں امام کی طرف اپنا درباری بھیجا اور آپ کو اپنے پاس آنے کو کہا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام واقعے کو سمجھ گئے، چونکہ آپ کو حالت واقعات سے پہلے ہی آگاہی تھی، لہذا آپ نے اپنے رشتہ داروں اور وابستگان کو بلایا اور احوال واقعات سے آگاہ کیا، اور پھر آپ نے فرمایا تم میرے ساتھ مسلح ہو کر دربار ولید میں چلو۔ ولید نے مجھے رات کی تاریکی میں بلایا، مجھے اطمینان نہیں ہے وہ مجھے کسی کام پر مجبور نہ کرے اور میں اسے قبول نہ کروں تو وہ مجھے تکلیف نہ دے، اس لیے تم لوگ میرے ساتھ چلو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بنی ہاشم کے 30 افراد ہمراہ لے کر ولید کے پاس پہنچے۔ آپ نے دربار یزیدی کے باہر ہاشمی شہزادوں سے فرمایا دیکھو میں اندر جا رہا ہوں، اگر تم میری آواز کو بلند پاؤ تو میرے دفاع کے لیے دربار میں کود جانا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ولید کی گفتگو۔ امام رات کی تاریکی میں دربار ولید میں پہنچے، آپ نے دیکھا کہ اس کے پاس مروان بیٹھا ہوا ہے۔ ولید نے آپ کو معاویہ کی موت کی خبر دی۔ امام حسین علیہ السلام نے معمول کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس کے بعد ولید نے یزید کا خط پڑھا اور بیعت یزید کے لیے درخواست کی۔ آپ نے فرمایا میں گمان نہیں کرتا تھا کہ تم اس تنہائی میں میرے یزید کی بیعت کرنے پر ہو جاؤ گے، بلکہ تم چاہو گے کہ میں مجمع عام میں اعلانیہ طور پر بیعت کروں۔ ولید نے کہا ہاں میں ایسا ہی چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا اس بنا پر اس بیعت کے معاملے کو کل تک مؤخر کرو اور کل لوگوں کو جمع کر کے میں سب کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کروں اور تم بھی پوری طرح غور و فکر کرو۔ ولید نے کہا اب آپ سلامتی کے ساتھ واپس گھر تشریف لے جائیں اور کل صبح لوگوں کے ساتھ بیعت یزید کے لیے میرے پاس آئیں۔ اس وقت ولید کے پاس بیٹھے ہوئے مروان نے کہا ولید موقع ضائع نہ کرو، اگر حسین بیعت کیے بغیر تجھ سے جدا ہو گئے تو پھر تیرے قابو میں آئیں گے، نہ ہی بیعت کریں گے، اگر یہ اس وقت نکل گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ تمہارے درمیان بہت زیادہ قتل و غارت ہوگی۔ یزید کے حکم کی تکمیل کرو اور ان کو بیعت کے بغیر یہاں سے مت ہلنے دو، بیعت کرتے ہیں تو بہتر ورنہ اس وقت ان کی گردن اڑا دو۔ یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام غضبناک ہو گئے، مروان کی طرف مڑے اور جلال میں آ کر کہا اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا وہ؟ خدا کی قسم تو نے جھوٹ بکایا اور بے جا گفتگو کی ہے، کسی کی مجال ہے جو مجھ پر ہاتھ اٹھا سکے؟ یزید جیسے شرابی اور فاسق کی بیعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امام کی آواز سن کر باہر کھڑے بنی ہاشم دربار میں ننگی تلواروں کے ساتھ داخل ہو گئے۔ حضرت امام حسین کسی تصادم کے بغیر انہیں ہمراہ لے کر دربار سے باہر آئے۔ جب امام دربار ولید سے چلے آئے تو مروان نے ولید سے کہا تو نے میری بات نہیں مانی، اب حسین تیرے قابو میں نہیں آئے گا۔ ولید نے کہا اے مروان خدا تجھے ہلاک کرے کہ تو مجھے نواسہ رسول کے قتل کے لیے آمادہ کرنا چاہتا ہے اور تو میرے لیے ایسے راستے انتخاب کرنا چاہتا ہے جس میں میرے دین کی نابودی ہے۔ خدا کی قسم اگر کوئی مجھے اتنی حکومت اور سلطنت دے دے کہ جس پر سورج چمکتا ہو اور غروب ہوتا ہو اور دنیا کی بیش با خزانے رنگین کر دے تو میں اس سلطنت اور بے با خزان کو لات مار دوں گا اور کبھی اس فعل و شفیع میں شامل نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ، فقط اس بات پر کہ وہ میری بیعت نہ کرے میں ان کو قتل کر دوں۔ خدا کی قسم میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس دنیا کے جائے و جلال اور اقتدار و حشتم کی خاطر فرزند رسول پر ظلم کروں اور اپنی آخرت کو تباہ کروں۔ کل روز قیامت خون حسین کے بارے میں باز پرس ہوگی اور اس شخص کا پلڑا ہلکا ہوگا اور اس کے لیے سخت سزا ہوگی۔ مروان نے اسے طنزاً کہا تو نے حسین علیہ السلام کو اس لیے چھوڑ دیا ہے تو نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ ولید اور مروان کے بائیں میں شنید سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ولید اگرچہ ظالم و فاسق حکومت کا گورنر تھا اور طاغوت کا ایجنٹ تھا، لیکن اس میں ایک حد تک دینداری پائی جاتی تھی اور وہ بالکل خشک مقدس منافق نہ تھا، بلکہ وہ ایک حد تک خانوادہ عصمت و طہارت کا احترام کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقام عرش بری سے بھی بلند تر ہے۔ اگلی صبح مروان نے
حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی اور اس نے آپ کو مشورہ دیا کہ اگر آپ میری پیروی کر لیں تو اس میں آپ کی نجات ہے۔ اے سبط رسول، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، یہی بات آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ہے۔ امام عالیہ مقام نے مروان کی بات سن کر فرمایا، میرا ایسے اسلام پر سلام جس کی باغ ڈور یزید جیسے کے ہاتھ میں ہو۔ میں نے اپنے جد امجد سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا خلافت آل سفیان پر حرام ہے۔ ایک روایت ہے کہ رسول خدا نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام گود میں لے کر روتے ہوئے فرمایا تھا، مجھے یزید سے کیا کام، میں نے یزید کا کیا نقصان کیا ہے۔ رسول خدا نے متعدد مقامات پر بنی امیہ پر لعنت فرمائی۔ اس شجرہ ملعونہ کے بارے میں حضور سرور کائنات کی نسبت سے کئی روایات ذکر ہوئی ہیں۔ ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ممبر پر بندر چڑھائے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعبیر بھی بیان فرمائی کہ ان سے مراد بنی امیہ ہے جن پر خدا کی لعنت ہے۔ اس ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہمارا موضوع ہوگا کاروان حسینی کی مدینہ سے مکہ روانگی سے لے کر حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت، کوفیوں کی بے وفائی اور حضرت مسلم بن عقیل کی جوڑی کی شہادت، ان کے معصوم بچوں کی دردناک شہادت تک کا واقعہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔